السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک لرننگ ود مجید پاشا چینل میں آج ہم دوسرا سبق سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سبق وہ ہے ضمیر منفصل مؤنث۔ پہلا جو سبق تھا وہ مذکر کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے۔ آج مؤنث کے بارے میں ہے، یعنی فیمیلز کے لیے جو ہے نا یہ سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل جتنی تھی وہ پہلے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر کیسے کہتے ہیں؟ ضمیر، ٹھیک ہے، نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اردو کی مثال اگر ہم لے لیں تو وہ، ٹھیک ہے، آپ، میں، ہم سب، یہ اردو کی مثال ہے۔ انگلش کی مثال اگر ہم لے لیں تو انگلش میں آئی، ہی، وی، یو، یہ جو الفاظ ہے یہ ضمائر ہے، ٹھیک ہے۔ تو سپریٹڈ پروناؤنس کو کہتے ہیں سپریٹڈ پروناؤن، ضمیر منفصل یعنی جدا جدا جو ضمیریں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعداد ان کی بھی 8 ہے، تو 8 اور 8 مذکر اور 8 مؤنث کے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو 8 ضمائر جو ہے نا وہ کس کے ہیں؟ مؤنث کے لیے ہیں۔ نمبر 1 غائب، غائب، ٹھیک ہے۔ تو غائب 3rd پرسن پروناؤن، حاضر 2nd پرسن پروناؤن، اور متکلم 1st پرسن پروناؤن، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے غائب کے لیے ہیا، ہما، ہم، ٹھیک ہے۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ ہیا کا معنی ہے اردو میں وہ ایک عورت، انگلش میں بہت آسان ہے شی، ٹھیک ہے۔ انگلش میں کیا ہے؟ شی ہے۔ ہما اور ہننا، ٹھیک ہے۔ ہما کا معنی ہے وہ 2 عورتیں، ہننا کا معنی ہے وہ سب عورتیں۔ تو ہما اور ہننا کے لیے دے کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ شی، دے انگلش میں، ہیا، ہما، ہننا یہ عربی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مذکر کی مثال لے لیں تو ہیا کی جگہ پر ہوا کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہما، ہما دونوں میں آتا ہے، مذکر کے لیے ہم آتا ہے اور مؤنث کے لیے ہننا کا لفظ آتا ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مخاطب جو ہے، جو سامنے ہوتا ہے، اس کے لیے انتے، انتما، انتنا، ٹھیک ہے۔ انتے آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ انگلش انتے، یو، ایک ہو 2 ہو جتنے بھی ہو سب کے لیے یو کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یو، 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 ٹھیک ہے۔ انتی، یو، انتما، یو، انتنا، یو، ٹھیک ہے نا۔ آسان ہے بالکل، ٹینشن نہیں لینا بھائی، میں تو نہیں جو ہے نا سمجھ پاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہے انگلش، یہ کیا ہے، عربی مجھے نہیں آتی ہے، میں کس طرح سیکھوں گی وغیرہ۔ نہیں بابا، بہت آسان ہے، بس آپ تھوڑا جو ہے نا اس کی طرف توجہ دیں، انشاءاللہ سب کچھ آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ انا، نحنو، انا کا معنی ہے میں، نحنو کا معنی ہے ہم سب، انا آئی، نحنو وی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے یہ انتہائی آسان ہے، ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اب اگر ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد کس طرح ہم کریں گے؟ آسان ہے، دیکھو ہم یاد کریں گے 3 3 2، 3 3 6 جمع 2 8 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد اس طرح کریں گے 1 2 3، 1 2 3، 1 2، بات ختم، ٹھیک ہے۔ ہیا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، ٹھیک ہے نا۔ اب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحنو ہم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ اب انگلش کے ساتھ اگر ہم دہرائے، ٹھیک ہے، تو ہیا انگلش میں شی، ہما دے، ہننا دے، انتی یو، انتما یو، انتنا یو، انا آئی، نحنو وی، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، ٹینشن نہیں لینا، بس اس کو صرف سمجھے، اس کو یاد کرے، اور پھر اس سے آپ بہت سے جملے جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں۔ بس آپ کو صرف پھر جو ہے نا ذخیرہ الفاظ کی ضرورت ہے، جتنے الفاظ آپ کے پاس ہوں گے آپ جو ہے نا اس سے اتنے ہی جو ہے نا جملے بناتے جائیں گے،
پھر جو ہے نا آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں, جملوں میں استعمال کرتے ہیں. چلیے اس کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو الفاظ ہے, ہیا, ہما, ہن, انتی, انتما, انتن, انا, نحن. ٹھیک ہے, ٹوٹل 8 ہے. ہم صرف 3 کو استعمال کریں گے, باقی آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ تو کریں نا, صرف ویڈیو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ نہ کچھ اس کو استعمال بھی کریں. ٹھیک ہے, تو ہم صرف ان 3 کو لیتے ہیں, باقی یہ 5 آپ خود استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, ہیا. ٹھیک ہے, ہیا کا معنی کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا ہیا کا معنی کیا ہے, وہ ایک عورت. ٹھیک ہے, مسلمتن. مسلمتن مؤنث کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا آئے گا. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر آیا ہے. مسلمن مذکر کو کہتے ہیں, مذکر مسلمان جو ہوتا ہے نا, مسلمن. ٹھیک ہے, وہ ایک آدمی مسلمان ہے. مسلمتن وہ ایک عورت مسلمان ہے. ٹھیک ہے, یا مسلمتن وہ ایک عورت مسلمان ہے. ہیا معلمتن وہ ایک عورت استانی ہے, یعنی وہ استانی ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹیچر ہے. ہیا طبیبتن وہ ڈاکٹر ہے. ہیا ممرضتن وہ نرس ہے. ہیا طالبتن وہ اسٹوڈنٹ ہے. ہیا مہندستن وہ انجینئر ہے, یعنی وہ ایک عورت کیا ہے, انجینئر ہے. اچھا, ہما, ہما 2 کو کہتے ہیں, وہ 2 عورتیں. اب اس کے آخر میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پہلے جو سبق ہے اس میں بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ مفرد کے آخر میں الف اور نون جمع کرو, اس سے 2 بن جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہوا ہے ہما مسلمتانی. ٹھیک ہے, ہما مسلمتانی وہ 2 عورتیں مسلمان ہیں. ہما کا معنی ہے وہ 2 عورتیں. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ہما معلمتانی وہ 2 استانیہ ہے, ٹیچر ہے. ہما طبیبتانی وہ 2 طبیبہ ہے, یعنی ڈاکٹر ہے. ہما ممرضتانی وہ 2 نرس ہے. ہما طالبتانی وہ 2 اسٹوڈنٹ ہے. ہما مہندستانی وہ 2 انجینئر ہے. ٹھیک ہے, ہن, ہن کا معنی کیا ہے آپ کو آتا ہوگا. ہن کا معنی ہے وہ سب عورتیں. ہن مسلماتن. اب دیکھو مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا جمع ہو گئی نا, تو اس سے جمع بن جاتا ہے ہن مسلماتن. ٹھیک ہے, وہ سب مسلمان ہیں. ہن معلماتن وہ سب ٹیچرز ہیں. ہن طبیباتن وہ سب ڈاکٹر ہیں. ہن ممرضاتن وہ سب نرسز ہیں. ہن طالباتن وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں. ہن مہندساتن وہ سب انجینئرز ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھو یہ جو 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا, 3 ضمیریں استعمال ہوئے ہیں. اب آپ کا جو کام ہے, جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے انتا, انتما, انتنا, انا, نحنو ان 5 کو جو ہے نا آپ نے خود استعمال کرنا ہے, تاکہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تو آ جائے نا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو استعمال کریں. اب آپ کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ انتی, انتما, انتنا, انا, نحنو ان 5 کو جو ہے نا استعمال کریں, تاکہ آپ بھی کچھ نہ کچھ تو استعمال کریں نا, آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ جائے, پریکٹس کریں, تو انشاءاللہ آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, بہت کچھ سیکھیں گے. ہیا, ہما, ہن اس کی جگہ پر جو ہے نا آپ ان الفاظ کو رکھیں. انشاءاللہ ترجمہ جو ہے نا آپ کو خود بخود آئے گا, کیونکہ اتنی جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے کہ بھائی آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آئے گا. صرف آپ نے ضمیر کو تبدیل کرنا ہے, باقی ترجمہ خود بخود بنتا جائے گا. آپ نے انہی الفاظ کی جگہ پر اور الفاظوں کو رکھے تو ترجمہ وہی کا وہی آئے گا. تو لہٰذا آپ نے جو بنیادی چیز ہے, جو جملہ بنانے کا طریقہ ہے, وہ آپ نے سیکھ لیا. لہٰذا اب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ بھائی میں کس طرح جو ہے نا کسی سے بات کروں گا. تو لہٰذا ٹینشن اور گھبرانے کی بات بالکل نہیں ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں. دعا میں خوب یاد رکھیں. والسلام.